کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ. اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے. ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی. حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا. ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نوٹس دینا تھا زرار صاحب کو. یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں. لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا, کچھ نہیں دیا گیا. اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کو کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے, عمران اسماعیل, اسد کیسر, اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے, 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے, جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا, 10 لاکھ ہو جائیں گے, جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے, وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں, سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں, ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے, وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے, وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں, جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں, شوکت خانم بن جائے, نمل بن جائے, وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے, اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے, ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی, اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے, انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے, اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے, تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں, لنڈن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا.
ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی, کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی, کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے, ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے, انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کیا بنا, کیسے وہ کیا ہوا, لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیں شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے, اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں, کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں, کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے, یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. Mia Mohammad Shahbaz Sharif, opposition leader, National Government of Pakistan. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے, جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ, وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief, and the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا, تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف, جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں
ہم تو آپ کے فیصلے کو ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل JUI کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سیکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا. تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر. جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبرری 9 میں سعودی عربیہ واپس چلے گئے. میں اس کو نہیں جانی تھی مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. تو اس کو ہماری فوجی جنرل نے واپس بلایا. تو جہاد اب تک جاری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے کے لیے کئی میٹنگز ہیں, میٹنگز میں پریونشن کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ کانفیڈنس میں 1989 کے سیٹلمنٹ ہوا جو ڈیفیٹ ہوا. اور ایک فوجی جنرل تھا, اس کا نام میں اس وقت نہیں لے جاتی ہوں, اس نے بن لادن کو واپس بلایا. تو 89 کی بات ہے. تو 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جہادی جنرل کہتی ہوں, جنہوں نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کی بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج نہ تھی, تو کہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے. اپنے آپ کو کہیں کہ ہمیں بھی کویت کا فیصلہ رہتا خطرہ تھا کہ سعودی عربیہ کا بھی تو اس وقت اسامہ کو لگا کہ ان کے ساتھ شروع ہوا. تو وہ وہاں جا نہیں سکتا اس جنگل کی وجہ سے. اور وہ وقت تھا جب یہ پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم ابھی امریکہ کے خلاف کام کریں گے. اور پہلے اٹیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ہوا. اور اس کے بعد پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الزام کے اوپر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی ذرا سنیے, لیکن تھوڑا مختصر کریے. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا. یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بیوی کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ تو ان کی تو نہلی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بلاول بھٹو صاحب کا آ گیا معاملہ. اب آ جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اس کے اوپر. During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 اور 15 کا 51.23 ملین کا پیپلز پارٹی کا انویریفائڈ ہے.
اور 2015 کا 47.54 ملین کا جو ہے وہ انویریفائڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری اینڈ کو چیئرپرسن آف PPP یہ فورن پرنسپل بنے, اور فورن ایجنٹ ان کے ہیں لاکلاڈ اسٹریٹجیز, LP مارک سیگل یہ ان کے پارٹنر ہیں. پھر BKSH اینڈ ایسوسیٹ اینڈ برسن اینڈ مارسلر اور ریڈ اینڈ ٹی دین یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹس ہیں. تو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں, ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم حیا کی, لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور JUI کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے, اور اس کو بھی ایک کمپیریزن پھر لوگ کر سکیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے. شکریہ. صاحب کیا کہیں کل میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کی لندن میں جنہیں سیسیلیت مافیا کا خطاب دیا گیا تھا, وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیاسی مطلب کہ عمران خان کو دوبارہ کے ساتھ لگایا جائے, تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ کل مظاہرے بھی کرنے جا رہی ہے, آیا کوئی بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ابھی رابطے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے کہ کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا. عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں, اور ان کی جو سیاست ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے, اور اتنی بڑی سیاست جب عوام کے آگے کبھی کوئی ٹھہرا ہو تو بتاؤ. اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے میرے بیٹے کے اکاؤنٹ پہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور ان کے میں دیکھ رہا ہوں 2-3 اور لیڈروں نے بھی یہی بات کہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکل ہی شرم حیا جو ہے وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ نے دبئی میں ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی, جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے. مریم نواز کو جو 80 کروڑ روپیہ دبئی کی کمپنی نے بھیجا, آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ روپیہ آیا, آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ. یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے. پاکستان کا وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا, وہ کمپنی پاکستان میں کروڑوں روپے بھیج رہی تھی. کیا ذریعہ معاش تھا؟ کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے, کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے. اب تو بچے کو پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے ٹھکانے لگائے. کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے, یہاں پہ ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے, یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے, باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے. صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا, کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں کیا, لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ لین دین ہوئے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پیناما کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا, یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتہ چل گیا. ادروائز جن کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے, جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ٹرکی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی, ان کا تو ہمیں نہیں پتہ. یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پیناما جیسا کوئی اور جو کوئی شیر کا بچہ نکلے گا اور وہ باقی پراپرٹیز کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمیں ٹرکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا, ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا, جس کا ہمیں ابھی نہیں پتہ, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. دا کائنڈ آف منی جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر پاکستان غریب ہے, آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں, ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں, ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں, تو کیوں ہے؟ کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی, اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہیں وہ بچ گئے. ادروائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ نیب ترمیمی بل ایک بار پھر آج اسمبلی سے منظور ہوا ہے, کثرت رائے سے منظوری دے دیا. نیب 500 ملین سے کم کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا.
یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے، کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا. یہ سارا اب جو اس نے کہا آپ کے سامنے خرم دستگیر نے، اس کے آپ کے بعد آپ نے کہا جاوید لطیف نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 100 ججز لگا دیں گے، جج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے، آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا جو عمران خان کو نکالا کیوں گیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہی صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا، اس کے لیے کیا گیا. سر یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ 8 سال میں یہ کیس چلتا رہا الیکشن کمیشن میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی نہیں آپ کو دیا گیا سیکرٹری کو. تو کیا آپ نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو جس طرف معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ خود ہی وہاں پیش کر دیتے؟ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا، لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے نا. اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے کر دیا. ہم نے دیکھی کہ حکومت فوری طور پہ عمل درآمد کر رہی ہے اور نام ای سی ایل میں ڈال رہی ہے. اگر نام آتا ہے ای سی ایل میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی. حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں، ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی. صاحب یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جب کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم لوگ کون سا ٹیررسٹ ہیں؟ اگر ان کو عزت بےزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں، باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کل جیسے 12 پریس کانفرنس ہوئی، 2-3 ہو چکی ہیں، شام تک مزید ہوں گی. لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پریس کانفرنسز دکھائی جائیں گی کہ عام آدمی سمجھے کہ شاید پی ٹی آئی نے چوری کر لی ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ کل اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس ایک آپ نے کی، آپ عوام کو کیسے بتائیں گے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھیں. یہ جو لوگ ہیں نا، آپ کا خیال تھا کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمت عملی ہے، جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس سے 2 دن پہلے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بیوقوف بن جائے گی. دیکھیں کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں. نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بیوقوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں. عام آدمی فرق ہی یہ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت وغیرہ جو پی ڈی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بیوقوف بنا دیں. پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ جا رہی ہے، ریفرنس دائر کیا جائے گا. کل رانا ثناءاللہ نے بھی اس بات ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. میری طرف سے آپ نے بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے، تیاری ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہے؟ 172 لوگ پورے کریں یا اتحادیوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے. اتحادیوں کا یا ان کا اپنا رکھے؟ دیکھتے ہیں ابھی ساریاں گلاں دن دس